صفحہ نمبر 355 سورۃ القصص، صفحہ نمبر 355 کا درمیان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ مشرکین کو دلائل سے سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ بت تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر تم اسی حالت میں مر گئے شرک کرتے ہوئے تو کل قیامت کے دن تم سے اللہ بھی فرمائے گا، اللہ فرمائے گا فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تمہارے پاس جب اللہ کے رسول آئے تھے تم نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ تو تمہارے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور وہ دن اللہ نے فرمایا آئے گا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن اللہ پکار کر ان مشرکین سے کہے گا ماذا اجبتم المرسلین، اب تمہارے پاس ہے کوئی جواب؟ تم نے کیا جواب دیا تھا اللہ کے رسول کو؟ اس وقت تو تم نہیں مانے تھے۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، دنیا میں تو اللہ کے نبی جب ان کے سامنے تھے، اللہ کے نبی جب دعوت دیتے تھے تو مشرکین اکٹھے ہو کر کوئی نہ کوئی جواب بنا کر پیش کر دیتے تھے، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں کر سکیں گے کہ سارے مل کر کوئی جواب بنا سکے۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ، اس دن قیامت کے دن جب اللہ ان سے پوچھے گا
کہ تم نے میرے نبی کو کیا جواب دیا، تو ان کے پاس جواب کے لیے کوئی بھی الفاظ نہیں ہوں گے، اور نہ ہی فہم لا یتساءلون، یہ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے مشورہ کر کے کوئی جواب دے سکیں گے۔ فعمیت علیہم الانباء، مشورہ کرنے کا، ایک دوسرے سے اکٹھا ہونے کا بھی ان کو کوئی وقت نہیں ملے گا قیامت کے دن، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب اللہ ان سے پوچھے گا۔ دنیا میں تو کئی بہانے بنا کر، کئی جواب بنا کر وقت گزار دیا، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جس دن ہم پھر ان سے پوچھیں گے، فَأَمَّا مَنْ تَابَ، جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو مانا، انکار نہیں کیا، جواب نہیں دیا، اعتراضات نہیں کیے، سوال نہیں کیے، بلکہ بات مان لی، آمنا وصدقنا، جو اللہ کے رسول نے کہا اس کو مان لیا، جو پہلی زندگی تھی شرک کی اس کو چھوڑ دیا، اس پر ندامت کی، فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، بس جس آدمی نے بھی توبہ کر لی شرک سے اور ایمان لے آیا، پھر عمل کرتا رہا اچھے نیک، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، بس ان کے لیے امید ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ ان لوگوں کے لیے امید ہے جو اپنی سابقہ پہلی زندگی، جو معاصیت کی زندگی تھی جو گزری، اس پر جو بھی توبہ کرے، جو بھی ندامت کرے، جو مسلمان ہے، مسلمان نے اپنی زندگی کچھ ایسی گزاری جو اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اگر آخری وقت سے پہلے توبہ کر لی، پھر اپنے آپ کو سدھار لیا، تو اس مسلمان کے کامیابی کی امید ہے۔ فَعَسَىٰ، یہ جو لفظ ہے فَعَسَىٰ، یہ کلیئر بات نہیں ہے، یہ امید والی بات ہے، تو اس لیے تو فرمایا گیا کہ مسلمان کو امید رکھنی چاہیے، عمل اچھا کرنا چاہیے، پھر اپنے رب سے امید رکھنی چاہیے۔ فَعَسَىٰ میں ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ کوئی اگر نیک کام کرتا ہے، نیک بھی ہے، بزرگ بھی ہے، متقی بھی ہے، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، اس کو اس بات پر بھی فخر نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی اس بات پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی اقترانہ نہیں چاہیے کہ میں تو بڑا نمازی ہوں، حاجی ہوں، میں تو بڑا متقی پرہیزگار ہوں، اس کو بھی یہ اس بات پر کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، نہیں، کامیابی کی امید رکھے، اللہ اس کو کامیاب کرے گا اپنے فضل سے، اپنے فضل سے۔ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، بس امید ہے کہ وہ لوگ جو اچھے عمل کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، اپنے رب کو مناتے مناتے چلے گئے، تو امید ہے کہ یہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب۔ جنہوں نے اچھا عمل نہیں کیے، شرک کی حالت میں گزار دیا، معاصیت میں گزار دی زندگی، اسی حالت میں مر گئے، تو ان کے لیے کامیابی کی کوئی امید نہیں ہے، سارے راستے کامیابی کے بند ہو جائیں گے مرنے کے بعد۔ اور کامیابی جو ہے، اصل کامیابی بھی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں تو وقت گزر رہا ہے، اوکھا سوکھا گزر جائے گا، خوشی ہو یا غمی ہو گزر جائے گا، وقت گزر رہا ہے نا، کوئی کسی تکلیف میں ہے تو دن گزر رہا ہے، کوئی کسی خوشی میں ہے تو دن گزر رہا ہے، کوئی خوشحالی میں ہے تو دن گزر رہے ہیں، کوئی تنگ دستی میں ہے تو دن گزر رہے ہیں، کوئی بیمار ہے تو دن گزر رہے ہیں، صحت ہے تو دن گزر رہے ہیں، یہ تو ہر صورت گزریں گے، ایک دن ختم ہو جائیں گے، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن مسئلہ جو ہے وہ آگے کا ہے، جو اگلی زندگی ہے وہ ختم نہیں ہوگی، وہ ختم نہیں ہونے والی،
جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ زندگی وہ ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اب وہ زندگی اچھی بنانے کے لیے تو یہ چیزیں ہیں، آمنا، عاملہ، صالحا، من تابہ، تین چیزیں بتائیے کہ ہمیشہ کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے تین عمل کرو، تین عمل کون سے؟ پہلا تو توبہ کرو اپنے رب کے سامنے، دوسرا آمنا، ایمان شرط ہے، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور تیسرا وعمل صالحا، ایمان لانے کے بعد پھر اچھے عمل کرتے رہو، پھر اس اچھے عمل پر گھمنڈ بھی نہ کرو کہ میں بڑا متقی، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میرے جیسا تو کوئی نیک ہے نہیں، اپنے اوپر اپنی نیکیوں پر بھی گھمنڈ نہ کرو، بلکہ پھر یہ تین عمل کرتے رہو، امید رکھو اللہ سے، اللہ تم کو کامیاب کرے گا آخری زندگی میں، ہمیشہ کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب وہ زندگی جو ہے اگر اچھی بن گئی تو ہمیشہ اچھی ہوگی، یعنی آخرت کی جو زندگی ہے، اگر کوئی جنت میں جو چلا گیا تو ہمیشہ جنت میں رہے گا، اس جنت کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ جو عطا فرمائے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ دنیا میں تو یہ ہے نا، جتنی بھی چیزیں اللہ ہمیں دے دے، لیکن حقیقت یہ ہے ایک دن ہمیں ہر صورت چھوڑنا ہے، ہمیں بھی فنا ہے، اور جو چیزیں ہمیں ملی ہیں ان ساری چیزوں کو کیا ہے؟ فنا ہے۔ لیکن جو دوسری زندگی ہے مرنے کے بعد والی، وہ زندگی اگر اچھی ہوئی، اس میں جو بھی اللہ کی طرف سے ملے گا، جیسے پیچھے گزرا ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، جو اللہ کی طرف سے دوسری زندگی میں ملے گا وہ ہمیشہ کا ہوگا۔ اب اچھا ملا تو ہمیشہ کا، اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے جہنم کی آگ سے، تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس لیے شرک سے، کفر سے، معصیت سے، اس سے باز رہنا، توبہ کرنا، ایمان لینا اور اچھے عمل کرتے رہنا، یہ امید کی سیڑھی ہے، یہ امید کی کرن ہے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے، اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، فعسا، ان قریب یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے جو اپنے آپ کو اچھے اعمال میں لگاتے رہیں، چلتے رہیں، زندگی گزارتے رہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ نے جس چیز کو چاہا پیدا کر دیا، جتنی مخلوق چاہی پیدا کر دی، جس چیز کو چاہا اللہ نے پیدا کر دیا، کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے اللہ نے یہ نہیں کیا کہ یہ نہیں چاہتا تو میں پیدا نہ کروں۔ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور اللہ ہی اپنے پسند سے جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہ جو مشرکین نے یہ تردید کی جا رہی ہے مشرکین کے عقیدہ کی، مشرکین کا عقیدہ یہ تھا وہ جس چیز کو چاہتے تھے حلال کرتے تھے، جس چیز کو چاہتے تھے حرام کرتے تھے، اور جس چیز کو چاہتے تھے کہ یہ خدا ہے، لات، منات، عزا، یہ ہمارے معبود ہیں، یہ مشرکین ان کو خدا بناتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، قیامت کے دن، دنیا میں تو ایسا انسان کر رہا ہے، قیامت کے دن ایسا نہیں کر سکتا، اور اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ جن چیزوں کو جس طرح چاہتا ہے اسی طرح پیدا کرتا ہے۔ تمہارے معبود کچھ بھی نہیں بنا سکتے، نہ پیدا کر سکتے کوئی چیز بھی جن کو تم معبود بناتے ہو۔ کسی کے بت نے آج تک کوئی چیز بنا کے دی؟ کسی نے دیکھی ہو؟ جتنی بت پرست لوگ ہیں، ہندو ہیں، دوسرے ہیں،
جتنی لوگ ہیں بت پرست، ہاں جی، بہت سے ممالک ہیں جن میں آج بھی ہاں جی توحید نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتے، دوسری چیزوں کو خدا بناتے ہیں، تو ان خداؤں نے آج تک کوئی چیز بنا کے دکھائی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو ساری چیزوں کو بنانے والا کون؟ اللہ، اور اللہ بناتا ہے اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے، وہ یختار، جو چاہتا ہے وہی، جو پسند کرتا ہے وہی بناتا ہے، اور ساری چیزوں کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ مختار کل ہے، باقی کسی کو اختیار نہیں ہے، کسی پیر ولی کو اختیار نہیں ہے، کوئی مسئلے کا حل، ہاں جی، یہ جو کہتے ہیں نا فلاں نے مسئلے کا حل، نہیں، سارے مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ ما کان لہم الخیرہ، یہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ بت ان کے معبود کسی چیز کو حلال کریں، کسی چیز کو حرام کریں، جیسا کہ مشرکین کرتے تھے، جیسا کہ آج کے غیر مذہب باطل مذاہب، ہندو کو دیکھ لو، وہ گائے کو حلال چیز ہے نا، گائے، وہ اس کو نہیں کھاتے، اس کا گوشت بھی نہیں کھاتے۔ یہ جو انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے، جی، یہ اختیار ان کو نہیں ہے، ما کان لہم الخیرہ، اور یہ جو انہوں نے اختیار اپنے آپ کو اس کا اپنا عقیدہ اور مذہب بنایا ہے، یہ شرک ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ ان سارے شرک سے پاک ہے، بلند و بالا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، سبحان، پاک ہے اللہ، وتعالی، اور اللہ بلند و بالا ہے، عما یشرکون، جو لوگ شرک کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، اللہ ان سارے شرک سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ جو 1400 سال پہلے شرک کرتے تھے، اللہ اس شرک سے بھی پاک، جو آج کے لوگ مختلف طریقوں سے شرک کرتے ہیں، اللہ اس شرک سے بھی پاک ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور اللہ نے فرمایا آپ کا رب خوب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو کچھ لوگوں کے دلوں میں ہے، اللہ ان کے سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، اللہ دل میں جو انسان سوچتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما یعلنون، جو انسان زہر کرتا ہے، جو زبان سے زہر کرتا ہے، تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک تو انسان بظاہر زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ رکھتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اللہ ہر ایک چیز کو، سینے کے رازوں کو، جی، اللہ انسان کے ہر بول کو اور اس بول کے ہر مقصد کو اللہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ یعلم، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لا الہ الا، وہی ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے ہیں سب تعریفیں، لہ الحمد، اسی کے لیے ہیں ساری تعریفیں، اس ذات کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے، اول سے لے کر آخر تک، فی الاولی والآخرہ، ابتدا سے لے کر انتہا تک، اللہ ہی کے لیے ہے سب تعریف، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ تعریف کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ صحت دینے والا کون؟ اللہ۔ بیماری دینے والا کون؟ اللہ۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اس پوری کائنات کا مالک اللہ۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے،
سب تعریفیں میرے رب کے لیے، اسی کے تعریف اسی کے لائق ہے کہ اسی کی تعریف کی جائے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور سارے فیصلے اسی کے لیے، کوئی انسان کے فیصلے جو انسان چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، سارے فیصلے اس رب کے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، سب نے اسی کی طرف لوٹنا۔ ابتدا سے اللہ نے ابتدا کی حضرت آدم سے، جب انتہا ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی، جتنی بھی انسان و جن جتنی اللہ نے پیدا کیے، سب انسانوں نے اللہ کی طرف جانا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، سب نے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے۔ اب وہ حاضری کا منظر کیسا ہوگا، یہ سمجھایا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو آخرت کے دن کو نہیں مانتے، یہ سمجھایا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں مرنے کے بعد پھر اٹھنا نہیں، ہم تو گل جائیں گے، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر کہاں اٹھنا ہوگا۔ ان کو بتایا جا رہا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم نے واپس لوٹنا ہے، واپس آنا ہے، پھر تمہاری اسی طرح تخلیق ہوگی، جس طرح تم ہو اسی طرح اللہ تم کو اٹھائے گا قبروں سے، تم اٹھو گے، اللہ کے پاس جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان باتوں کو یہ کیوں نہیں مانتے، ان باتوں کو یہ کیوں نہیں مانتے؟ اللہ نے پھر دلائل دیے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب ان کو بتاؤ، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، ان سے کہو اے محبوب ان کو دلیلیں دو جو نہیں مانتے آخرت کو، آخرت کے بعد اٹھنے کو، دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے، ان کے لیے یہ دلیلیں ہیں۔ ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، کہ کیا اللہ نے تمہارے لیے، اگر دیکھو بھلا ذرا دیکھو کہ اگر اللہ بنا دے تمہارے لیے رات ہی ہمیشہ کے لیے، رات سرمدن، جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن، اگر اللہ بنا دے دن نہ بنائے صرف رات بنا دے، تو تم میں سے کوئی ہے جو دن کو لے آئے؟ ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الی یوم القیامہ، اگر اللہ چاہے تو رات کو قیامت تک لے جائے، ایک ہی رات کو لمبا کر دے، تو تم میں سے کوئی ہے، تمہارے معبودوں میں سے کوئی ہے جو دن کو لے آئے، روشنی کو لے آئے؟ اللہ فرماتے ہیں من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کہ ان کے معبودوں میں سے، ان کے بتوں میں سے کوئی ہے ایسا جو روشنی لے آئے؟ اللہ تاریکی لے آئے، ان کے معبودوں میں سے کوئی ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو روشنی لے آئے؟ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی روشنی نہیں لے آ سکتا۔ یہ تو اللہ کے حکم سے دن بھی آتا ہے اور رات بھی آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا افلا تسمعون، جب ایسا کوئی نہیں کر سکتا کہ اگر اللہ چاہے دن ہو تو رات کوئی نہیں لا سکتا، اگر اللہ چاہے رات ہو دن کوئی نہیں لا سکتا، تو پھر یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ افلا تسمعون، ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ پھر یہ کیا نہیں سنتے کانوں سے؟ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ مشرکین جن کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھائے گا اللہ؟ جو اللہ رات دن کو لے آتا ہے وہ تم کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ جس نے پہلی مرتبہ تم کو زندہ کیا، تم کچھ بھی نہ تھے، ماں کے پیٹ میں آئے، نطفے سے پھر گوشت بنا، گوشت سے لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے ہڈیاں بنی، ایک تصویر بنی، ایک بچہ ہوا، اللہ نے پیدا کیا تم کو، پھر تم کہتے ہو نہیں مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، وہی اللہ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اے محبوب ان کو اور دلیل دو۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اے محبوب ان سے کہو بھلا چلو یہ دیکھو، اگر اللہ
اگر اللہ دن کو قیامت تک لے جائے، ایک ہی دن کو، تو تم میں سے کوئی ہے تمہارا ایسا معبود جو پھر رات کو لے آئے؟ کوئی ایسا نہیں کر سکتا، کسی کی مجال کیا۔ تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ایسا جو پھر رات کو لے آئے تاکہ تم اس رات میں سکون حاصل کر سکو؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی ایسا نہیں کر سکتا، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ دن کو لے آنے والا کون؟ اللہ۔ رات کو لے آنے والا کون؟ اللہ۔ سورج کو نکالنے والا کون؟ اللہ۔ روشنی پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ توحید بیان کی جا رہی ہے، ان مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو کیا کرتے ہیں؟ شریک کرتے ہیں۔ یہ سارے دلائل ان کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب ان سے کہو افلا تبصرون، کچھ تو عقل کرو، کچھ دیکھو تو صحیح، کچھ سمجھو تو صحیح۔ اتنی دلائل تم دیکھ رہے ہو، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، سورج بھی دیکھ رہے ہو کہ روزانہ طلوع ہوتا ہے، روزانہ غروب ہوتا ہے، دن بھی دیکھ رہے ہو، رات بھی دیکھ رہے ہو، پھر بھی تم کیا کہتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے؟ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، مرنے کے بعد اللہ اٹھائے گا، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مرنے کے بعد اس دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اب وہ حساب، ہاں جی، یہ سارا نظام، یہ ساری کائنات کی ساری چیزوں کا نظام، یہ اس کی محض رحمت سے ہے۔ یہ رات کا آنا، دن کا آنا، یہ اس کے فضل سے ہے، اس کی رحمت سے ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، یہ اس کی رحمت سے ہے، اللہ کی رحمت سے، کہ جس نے بنایا رات کو اور دن کو تمہارے لیے، رات کو تمہارے لیے آرام کے لیے بنایا اور دن کو تمہارے لیے ہاں جی روزی تلاش کرنے کے لیے بنایا۔ یہ تو اس کی رحمت سے یہ سارا کو نظام ہے۔ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، کہ رات کو تم آرام کرو، سکون کرو، اور دن کو تم اس کا فضل تلاش کرو۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اس کا فضل تلاش کرو۔ جو رزق ہمیں ملتا ہے جی، محنت تو ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا جی فرض ہے، محنت کرنا، مزدوری کرنا، جی تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، یہ ہمارے لیے فرض ہے، لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تگ و دو کرنا یہ ہمارے لیے ہے، اور دینا وہ اللہ کی ذمہ ہے، دے گا اللہ۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تلاش کرو اس کے فضل کو، جی اس کے دیے ہوئے رزق کو تلاش کرو، محنت سے، مزدوری سے، حلال طریقے سے، طیب جی حلال طریقے سے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سارا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، تو ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے، ہم اس رب کے فضل کا ہم اقرار کرتے۔ تو رب کا فضل کا اقرار کرنے کی بجائے، توحید کا اقرار کرنے کی بجائے ہم شرک کریں، تو یہ اس کو شکر تو نہیں کہیں گے۔ شکر تو یہ تھا کہ جو اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں اس کو تسلیم کرتے اور اپنے رب کے سامنے جھک جاتے، اور اس کے فضل سے، اس کی نعمتوں سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دن آنے والا ہے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ یاد رکھو، مشرکین کو کہا جا رہا ہے، یاد رکھو وہ دن آنے والا ہے جس دن اللہ تم کو بلائے گا، پھر اللہ کہے گا، فَيَقُولُ، پھر اللہ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، بلاؤ ان شرکا کو، ان بتوں کو جن کو تم خدا سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ اولاد دیتا ہے، یہ مصیبت کو ٹالتا ہے۔ آج کی جو بڑی مصیبت ہے نا تم پر جو آئی ہے، اب اس مصیبت سے ان کو بلاؤ، تم کو اس مصیبت سے نکالیں۔
کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم بڑی امیدیں رکھتے تھے، جن سے بڑی امیدیں رکھتے تھے، بتوں سے۔ ہاں جی، تو توحید جو ہے شرک سے مسلمانوں کو بھی، ہاں جی، چاہے وہ شرک خفی ہو، شرک خفی سے بھی بچنا چاہیے۔ آج مسلمان، کمزور مسلمان بھی، ہاں جی، ہم شرک کے قریب جاتے ہیں، ہاں جی، ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو شرک ہے۔ اس لیے تو فرمایا گیا کہ شرک ایسی چیز ہے جو اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ اللہ باقی جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن مشرک کو نہیں بخشے، شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے پیارے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، سب سے پہلے تو حوض کوثر ہوگی جنت میں، حوض کوثر، حوض کوثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھر بھر پلائیں گے۔ جس نے ایک دفعہ پی لیا، ہاں جی، حوض کوثر سے، حضور جس کو پلائیں گے حوض کوثر سے، جس نے ایک دفعہ پی لیا پھر کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو حدیث میں آتا ہے جب میرے محبوب حوض کوثر پر پورا اہتمام فرما لیں گے تو امتی آئیں گے، حوض کوثر سے گزریں گے، حضور پلائیں گے۔ تو کچھ لوگ آئیں گے جن کو حضور جان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، تو وہ قریب آنا چاہیں گے، حوض کوثر سے پینا چاہیں گے، تو اللہ فرمائیں گے اے محبوب ان کو مت پلاؤ، روک دیا جائے گا ان کو۔ تو اللہ کے محبوب فرمائیں گے اے اللہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ میری امت میں سے ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے اے محبوب یہ وہ لوگ ہیں تو آپ کی امت کے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد یہ شرک کرتے تھے، یہ بدعت کرتے تھے، آپ نہیں جانتے۔ اللہ فرمائیں گے آپ نہیں جانتے اے محبوب، یہ آپ کے جانے کے بعد، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی شریعت میں انہوں نے کئی مسائل اپنی طرف سے بنا لیے تھے، یہ شرک اور بدعت کرتے تھے، اس وجہ سے ان لوگوں کو محروم کر دیا جائے گا، حوض کوثر سے پلایا جائے گا۔ تو اس لیے شرک سے بچنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن ہم ان مشرکین سے کہیں گے تم اپنے معبودوں کو بلاؤ جن سے تم بڑی امیدیں رکھتے تھے، آج تم کو اس مصیبت سے نکالیں۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر ایک امت کے لیے گواہ نکالیں گے، ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک امت کا گواہ ان کا نبی ہوگا، ہر امت کا گواہ ان کا نبی ہوگا۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، پھر ہم کہیں گے ان مشرکین کو ہاں جی اب تم اپنے دلائل لے آؤ، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، پھر اس دن وہ جان لیں گے خوب، وہ مشرکین اچھے طریقے سے جان لیں گے، ان کو علم ہو جائے گا، سمجھ لیں گے، پہچان لیں گے کہ واقعی ہاں جی وہ تو اللہ کے محبوب سچ کہتے تھے، اللہ کے رسول سچ کہتے تھے، لیکن اس دن ان کا سمجھنا ان کو کام نہیں دے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ جو چیز بھی انہوں نے دنیا میں گھڑی، جو چیز بھی انہوں نے دنیا میں اپنی طرف سے اپنی خواہش کے مطابق جو انہوں نے دین بنایا، وہ اب اپنے بات کا اقرار کریں گے، اس سے انکار نہیں کر سکیں گے، انکار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس دن وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی اس میں لچک نہیں ہوگی، اللہ ہی انصاف کرنے والا ہوگا، کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈ سکے گا اور کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکے گا۔ آگے یہ قارون کا
واقعہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دنیا کی وجہ سے مشرکین کو کہا جا رہا ہے جس دنیا کی وجہ سے تم ایمان نہیں لاتے، وہ دنیا جس کے پاس تھی وہ دنیا بھی اس کو نہیں بچا سکی، وہ کل انشاءاللہ کار ہوگی۔